میں پرچم کشائی کی تقریب جاری ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ ہم آزادی کی لازوال اور انمول نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آئیے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں گے عالمی شہرت یافتہ پرائیڈ آف پرفارمنس ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز ہولڈر قاری سید صداقت علی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ارشاد ربانی ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں سے
ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، اب ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو گرمانے کے لیے محترم نور محمد جرال کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ نعتیہ کلام محترم نور محمد جرال نے جشن آزادی کے حوالے سے خود لکھا ہے۔ خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصار شب میں رہے دامن سحر میں رہے، حصار شب میں رہے سحر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے۔ کبھی یہاں سے مدینہ، کبھی بسوئے حرم، مسافران محبت اسی سفر میں رہے، مسافران محبت اسی سفر میں رہے۔ یہ آرزو ہے کہ میرے وطن کا ہر گوشہ حضور آپ کی رحمت بھری نظر میں رہے، حضور آپ کی رحمت بھری نظر میں رہے، حضور ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے، اور میری سپاہ کو ہر گام پر ملے نصرت، نوید فتح و ظفر اس کی راہ گزر میں رہے، نوید فتح
ہو ظفر اس کی راہ گزر میں رہے، ملے عمر کی بصیرت ہر ایک حاکم کو، علی کی غیرت ایمان ہر ایک گھر میں رہے، علی کی غیرت ایمان ہر ایک گھر میں رہے، مجھے تو اس کے سوا نور کچھ نہیں درکار، بس ان کی نعت میری عمر مختصر میں رہے، حصار شب میں رہے، دامن سحر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضور ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے۔ یہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے۔ قوم نے بے پناہ قربانیوں اور مثالی جدوجہد کے ذریعے آزادی حاصل کی اور یہ جدوجہد جاری ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی آزادی جیسی نعمت کے حصول کے لیے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اور ہم اس جدوجہد میں ان کی قانونی اور اخلاقی حمایت کرتے ہیں۔ ہم آج آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے مجبور اور محقور بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ظلم کی یہ رات ختم ہو اور آزادی کا سورج جلد سے جلد طلوع ہو، آمین۔ خواتین و حضرات، قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر جینا ہماری آئندہ نسلوں کا استحقاق ہے۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ نچلے طبقات کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے جدوجہد کا آغاز ہو چکا اور اس جہاد کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ موجودہ حکومت پاکستانی معیشت کو برق رفتاری کے ساتھ ترقی کی جانب گامزن کر چکی ہے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے عملی اقدامات اس حکومت کا خاص کارنامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور ایک شاندار اور محفوظ مستقبل نئی نسلوں کا منتظر ہے۔ معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز وفاقی وزراء، اراکین پارلیمان، مسلح افواج کے سربراہان، عزیزان وطن، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں پوری پاکستانی قوم کو 74 سال آزادی کے مکمل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں اور 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آج دل کی بات کریں، اس بات کا احاطہ کریں کہ ہم
کن مشکلات سے گزرتے ہوئے آج یہاں پہنچے ہیں، اور آج کا کچھ حال بیان کریں، اور پھر مستقبل کے لیے جو کوششیں ہم کرنا چاہتے ہیں، جو نیت ہم اپنے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں، جو جستجو کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پوری قوم اس بات کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانان ہند کو مشکلات سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے طور پر، ایک ملک کے طور پر جینے کا حق دیا، اور یہ ایک آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے جو شاید لوگوں کو اس بات کا کبھی آگے چل کر احساس نہ رہے، مگر آج ہم کو احساس ہے کہ کتنی مشکلوں سے آزادی حاصل کی۔ ہندوستان کی سرزمین رنگین ہو چکی، مسلمانان نے ہندوستان کے خون سے آزادی حاصل کرنے کی جستجو کے اندر۔ اس موقع پر ان اکابرین کا اور ان لیڈران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو کہنا شروع کیا کہ علم حاصل کرو، پڑھو، اور اس وقت اس طرح سے دنیا میں طاقتور قوم بن کر ابھر سکتے ہو، اور وہ بات آج تک ان کی درست ہے۔ اس کے بعد سر شاہ محمد سلطان شاہ محمد آغا خان، جو پہلے صدر تھے مسلم لیگ کے۔ پھر میں ذکر کروں مولانا محمد علی جوہر کا، جو خلافت موومنٹ کے بانی بھی تھے اور جس کو وہ لے کر چل رہے تھے۔ پھر علامہ اقبال کا، جنہوں نے فکری بنیاد ڈالی پاکستان کی، اور شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ بڑی انتھک محنت کی ان لوگوں نے، بڑی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کی بنیاد پر ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل، تینوں چیزوں کا اگر ہم دائرہ کر لیں تو ہمیں اندازہ رہے گا کہ ہماری سمت کس طرف جا رہی ہے۔ ان 74 سالوں کے اندر یہ کبھی مت بھولیے گا کہ ہمارے اوپر 3 جنگیں مسلط کی گئیں مختلف بہانوں کے ذریعے۔ اسلحے کی دوڑ بر صغیر کے اندر اور اس خطے کے اندر جاری ہے۔ یہ دوڑ غربت کو مزید منفی کرتی چلی جاتی ہے، اور پاکستان اس دوڑ کے اندر پھنسایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ایک زرعی ملک غذائی ضروریات اپنے ملک کی پوری کرتا رہا، اور اب ایک صنعتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ٹی ملک بھی بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جب آپ کہانی لکھیں گے اور سوچیں گے تو بڑے بڑے کام بھی ہم نے کیے، اور مزید آزمائشوں میں ہم مبتلا ہوئے۔ بڑے کاموں کے اندر میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب ہندوستان نے ایک ایٹم بم کا دھماکہ کیا تو 7 سال کے اندر پاکستان اپنی ذہانت کے ساتھ محنت کر کے ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اس نے بنا لیا۔ دنیا کی ان اقوام میں شامل ہو گیا جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، جو ایٹمی اسلحے سے اپنا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو مستقبل کے اندر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذہانت کے اعتبار سے پاکستان آج بھی اس جگہ پر کھڑا ہے کہ دنیا کی اقوام کے اندر ایک ترقی پذیر ملک بڑی جلدی بن سکتا ہے 7 سال کے اندر۔ اس کے بعد افغانستان کے حالات جیسے خراب ہوئے تو پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور وہ واحد ملک ہے، اگر پاکستان کے آپ مغرب میں دیکھیں تو جو حال مشرق وسطیٰ کا کیا گیا اور جہاں دہشت گردی کی وجہ سے تباہی ہوئی، پاکستان نے ایک دیوار کھینچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً
1 लाख जानों की कुर्बानियां और $150 अरब का नुकसान बर्दाश्त किया, मगर जीत कर निकला उसके अंदर से। ये अल्लाह का एहसान है। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपनी अफवाज को, अपनी पुलिस को, अपने माशरे को, अपने लोगों को जिन्होंने दुनिया के अंदर ये मिसाल कायम की। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स नाकाम हुई हैं और आजकल आप उसके असरात देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो ये वो कामयाबियां हैं जो पाकिस्तान हासिल कर चुका है। इसी के नतीजे में और क्या हुआ? इसके नतीजे में ये हुआ कि 35 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, अपनी अखलाकियात और अपनी अक़दार का मुजाहिरा किया, अपने आप को मजबूत किया अखलाकी एतबार से। वो कौमें जो अपने आप को ये कहती हैं कि यो ह्यूमन राइट्स की बादशाह है, उनका भी आपने हाल देखा। उनके मुकाबले में पाकिस्तान का आप मुकाबला करें। देखिए, हर मुकाबला इस बात पर नहीं होता कि कौन कितना पैसा बनाता है। अखलाकियात की बुनियाद पर कौमें बनती हैं। अगर आप मुकाबला करें तो इस वक्त दरियाओं में और समंदरों में महाजरीन को डूबने दिया जाता है, किश्तियों में डूबने दिया जाता है, मगर उनको पनाह नहीं दी जाती। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने 35 लाख महाजरीन को पनाह दी और अपने आप को मजबूत किया, इखलाकी एतबार से मजबूत किया। तो मैं ये वो चीज़ थी जो आपके सामने रखना चाहता था कि कहाँ पाकिस्तान ने किस किस अंदाज से आजमाइशों को अपनी तरक्की के लिए, अपनी इर्तिका के लिए, अपनी जहनी और इखलाकी तरक्की के लिए पाकिस्तान ने किस किस तरह से सबकत हासिल की। उसके बाद ये भी साबित किया इस कौम के ने कि कोई मुश्किल, कोई आजमाइश आए तो उसके अंदर हम पूरे उतरते हैं, अपनी जेबों में हाथ डालते हैं, अपना वक्त निकालते हैं। चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, चाहे वो 2010 का सैलाब हो, चाहे वो कोविड हो, मगर पाकिस्तानी कौम मिलकर मुकाबला करती है। ये मैं आपकी ताकत आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि मनफी अनासर बाहर के और मुल्क के अंदर के आपको कमज़ोर करते चले जाएं, कहते चले जाएं, मगर किसी बात पर तवज्जो मत दो। आपका रुख बिल्कुल सही है और आप एक मजबूत कौम बनते चले जा रहे हैं। इसी के अंदर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं एक कामयाबी जो आपने पिछले दिनों हासिल की। जब कोविड की बीमारी पाकिस्तान के अंदर आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बिसात बिछाई और उसका आपको एहसास होना चाहिए था। उन्होंने हमदर्दी की बिसात बिछाई। उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग भूख से मरें, लोग बेरोजगार हों, लोग परेशानियों में और ज़्यादा मुब्तला हों। दुनिया में किसी लीडर ने ये बात नहीं की, दुनिया में किसी मुल्क ने ये बात नहीं की थी जब तक। और उस बिसात के ऊपर उन्होंने कहा अब जो करना है करो। तो आपने डेटा की बुनियाद पर, NCOC की खिदमात की बुनियाद पर, अवाम की मदद से, उलमा की मदद से हमने अपनी मसाजिदें खुली रखी, जबकि लोगों ने कहा कि तुम ज़्यादा मुसलमान हो क्या दूसरों से। मगर पाकिस्तान ने वो मिसाल कायम की कि अल्लाह से ताल्लुक़ बरकरार रखा, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे और कोरोना के ख़िलाफ़ दुआ भी अल्लाह से करते रहे और ख़ुद भी मेहनत की। इसमें मीडिया की तारीफ़ करना चाहता हूँ, मगर सबसे ज़्यादा आप लोगों की तारीफ़ कि आपने इसका मुकाबला किया। पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, अब चौथी वेव है। मैं चाहता हूँ कि आप SOPs का ख्याल रखें। यह आजमाइश कौमों की आजमाइश है, दुनिया की आजमाइश है, मगर पाकिस्तानियों ने इसके अंदर अच्छा रंग दिखाया। आपने पड़ोसी ममालिक, अच्छा इसमें मैं फ़र्क बयान करना चाहता हूँ। फैसलों का फ़र्क है, हालात का फ़र्क नहीं है। आबो हवा वही है, जोग्राफिया वही है, DNA नस्ल के एतबार से वही है, मगर हमारा हाल देखें और पड़ोस में देखें, फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? ये है कि आपने हमदर्दी की बिसात डाली, आपने अल्लाह से दुआ की, खुद जितना भी डिसिप्लिन दिखाया वो इतना काफ़ी था कि आप मुकाबला कर सके। तो मैं समझता हूँ ये कोरोना के अंदर जो कामयाबी है ये मेरी और आपकी ताकत है, इसको पहचानिए। इसके साथ साथ, इसके बावजूद एक और काम भी हमने किया कि हमारी मईशत तरक्की करती रही।
اس کے باوجود معیشت ترقی کرتی رہی. آپ مشکلات میں پھنسے پھر بھی معیشت ترقی کرتی رہی. لوگ کہتے رہے سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے. 4% شرح نمو کے اندر فرق آیا. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف. برآمدات آپ کی 31 ارب تک پہنچ گئیں. ترسیلات زر 29 ارب تک ڈالر تک پہنچا. ٹیکس وصولی مقررہ اہداف سے اس کو پار کر گئی. اور جو ہمدردی کی بساط ڈالی تھی، یہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اور اسلامی فلاحی ریاست کے اعتبار سے جو آپ کی جستجو ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. اب اس گفتگو کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ یا اسلامی فلاحی ریاست ہے کیا. یہ ایک جستجو ہے، ایک خواہش ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی ریاست قائم کی تھی، اس کی طرف پاکستان پیش قدمی کرتا رہے. اور اس ریاست کے اعتبار سے 4-5 اس کے ستون ہیں یا 6-7 ستون ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پہچانیں. پہلا ستون اس کا معاشی اور معاشرتی انصاف ہے. اس انصاف کے بغیر دنیا میں کوئی ریاست نہیں بنتی جو مضبوط ہو، مگر مسلمان جب ریاست ایسی بنتی ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. یہی معاشی اور معاشرتی انصاف ہے جس کی بنیاد پر اچانک اس ریگستان عرب سے لوگ نکلے اور دنیا ان کے ساتھ ہو گئی. دوسرا اور تیسرا اصول یہ ہے جو پاکستان چاہتا ہے جس بنیاد پر اپنے آپ غربت ختم کرے، وہ اصول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ صحت کا لوگوں کا خیال رکھیں، ریاست خیال کرے. یہ بنیادی ضرورت ہے جس کا ریاست خیال کرے. تیسری چیز تعلیم کا خیال کرے. یہ لوگ انسان کے، ہماری آبادی کے حقوق میں سے شامل ہے. تو یکساں تعلیمی نصاب ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے اندر آپ سب کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں غربت سے انخلا ہوگا. جب یہ حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم نے ہندوستان کو یہ کہا تھا کہ امن کی طرف آؤ. غربت تمہارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، تمہارے ہاں تو بہت زیادہ ہے. امن کی طرف آؤ، اور تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے. اس کو کمزوری سمجھا گیا. بعد میں جو جارحیت کی گئی وہ بھی، اس کا بھی جو پاکستان نے مزہ چکھایا اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا جب ہم نے پائلٹ واپس کیا. تو ریاست مدینہ کے اندر بھوک سے نجات آپ کو تاریخ کے اندر خلفائے راشدین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ملتا ہے کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا خیال کرتے تھے. خلفاء نکل کر اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور سر پہ چھت ہو. تو یہ وہ بنیادیں ہیں، وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کی طرف ہمارا راستہ بھی جاتا ہے. اور اس کی بنیادیں آج ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمارت اگلی نسلیں بھی تعمیر کرتی رہیں گی. میں اسی سلسلے کے اندر احساس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہترین کام کیا اور کووڈ کے دوران کیا. 170 ارب روپے تقریباً 1.5 کروڑ خاندانوں تک پہنچائے. اور 1.5 کروڑ خاندانوں کا مطلب 8-10 کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ جب مشکل تھی تو اس غریب ملک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا اہتمام کیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، کوئی بڑی مشکل اور آفت پاکستان کے اوپر معیشت کی آفت نہ آئے. 50,000 اسکالرشپس دی گئیں. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جس کا میں ذکر کر چکا، جس میں تقریباً 400-450 ارب کے پروجیکٹس رجسٹر ہو چکے ہیں. آسان قرضہ دیا جا رہا ہے. اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو رقومات مختص کی گئی ہیں لوگوں کو قرض دینے کے لیے، وہ رقومات پوری استعمال بھی نہیں ہو رہی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجھ سے اور لوگوں سے یہ بات کہتا ہے کہ جو رقومات
डिसेबल्ड लोगों के लिए या ख़वातीन के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए जो मुख्तस की गई हैं उतने लोग भी नहीं आ रहे, 2-4% भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हुकूमत ने एहतमाम किया है। इस गुफ्तगू के ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ, आगे निकलो, अपना कारोबार, कामयाब जवान जैसे प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों के ज़रिए अपने रोज़गार की तलाश भी की जाए। इसमें कर्ज़े की शराइत बहुत कम है, बहुत सारे छोटे कर्जों पर कोई कोलैटरल नहीं है, निकलें और इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी पाकिस्तान ने और उठानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली नस्लों के अंदर, पिछली दहाइयों के अंदर जब करप्शन की वजह से बहुत कुछ हमारे यहाँ कम रहा, तो ये भी हुआ कि लोग अनपढ़ रह गए। जो अनपढ़ रह गए वो बेचारे मजदूरी करते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कर दी जाए। फिलहाल जो नई पौध आ रही है उसकी मुकम्मल तालीम की जिम्मेदारी उठाई जाए। जो अनपढ़ रह गए हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करके उनको काम पर लगाया जाए। तो ये भी एक बड़ी मेहनत है। तो लिहाजा बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई, मगर मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने खुसूसियात अब डाल दी हैं, आप इस काबिल हैं कि इस कौम को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों के अंदर बहुत जल्द खड़ा कर दें। ज़रूरत है इस बात की कि इस कौम के अंदर उम्मीद डाली जाए। ज़रूरत है इस बात की कि वो जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ जिसकी बुनियाद पर खबरें बनती रहती हैं, उससे निकला जाए। दुनिया जो मर्जी आए कहे आपसे, आप एक मजबूत कोशिशों के साथ पाकिस्तान की तरक्की के एतबार से अपने जहन के अंदर और अपने कामों के अंदर अपने आप से और कौम के साथ इंसाफ करें। एक डिजिटल पाकिस्तान बन रहा है, एक नॉलेज इकॉनमी बन रही है, और मैं लोगों की तवज्जो बार बार इस तरफ दिलाता हूं कि ये बड़ी तेज़ी से ये ट्रेन जा रही है और पाकिस्तान को जल्दी इस ट्रेन पर सवार होना पड़ेगा। इतनी तेज़ी से ये बढ़ रही है। दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो टॉप 10 फॉर्च्यून 500 के अंदर कंपनीज हैं, वो सब ऑयल, गैस और ऐसी चीज़ों से, जो मादनियात हैं, जो ज़खायर हैं, उससे हटकर ज़हनी ज़खायर के एतबार से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान कम नहीं है। जब न्यूक्लियर डिटेरेंस की बात हुई, आपने अपने जहन को इस्तेमाल कर उस पर सबकत हासिल की, अपनी जहानत को इस्तेमाल किया। जब कोविड का मुकाबला करना पड़ा, आपने अपनी जहानत के ज़रिए दूसरी कौमों के मुकाबले पर आपने ये करके दिखाया कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और आपने एक बहुत बड़ी वबा का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया। इसके साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो जस्तजू मुसलसल चल रही है वो है 10 बिलियन ट्री सुनामी, एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से। आप ये जहन में रखिए कि तहारत निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई रखें, रूहानी, जिस्मानी और माहौलियाती तहारत, सफाई। ये तो मेरे नबी का शेवा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो एक दिन इत्र मांग रहे थे कि इत्र लाओ, तो लोगों ने पूछा क्यों आप इत्र मंगवा रहे हैं? तो देखा कि वो अपनी लकड़ी से दीवार करना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान उस रास्ते में रुकावट है। मेरे कश्मीरी भाई खुद उस रास्ते में रुकावट है। पैलेट गन से नाबीना किया गया, ये इस्मत दरी को टूल ऑफ वॉर बनाया गया। हजारों ख़वातीन को रेप किया गया, लाखों अफराद को शहीद किया गया, और वहाँ की लीडरशिप बंद है, ज़राए इब्लाग बंद हैं, मुल्क वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। नया सिर्फ यही नहीं कि कश्मीर में ये कर रहे हैं, इनका नया सिटीजनशिप एक्ट जो है वो अपने अक़लियतों को वो महसूर कर रहा है, ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को। और प्राइम मिनिस्टर साहब जहां दुनिया के अंदर ब्लास्फेमी के एतबार से और इस्लामोफोबिया के एतबार से गुफ्तगू करते रहे, उसी एतबार से मैं समझता हूं उन्होंने ये भी बताया कि ये जेनोसाइड की तरफ रास्ता है। दुनिया में जहां भी जेनोसाइड हुआ है वो एक अक़लियत को महसूर कर कर, नक्कू कर कर, परेशान कर कर, माशरे में उनका मुकाम कम करके, उनकी तिजारत को ख़त्म कर कर, नौकरियां ना देकर किया जाता है, और वो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। तो लिहाजा मैं तो चाहता हूं कि दुनिया इस बात को पहचाने कि हिंदुत्व और आरएसएस की सोच भारतीय लीडरशिप पर हावी है। नतीजा ये है कि खित्ते में अमन का इम्कान नहीं है। आपको और फिर हमारे साथ क्या, कुलभूषण यादव आपको याद है,
یہ جو دہشت گردی کا لاہور کا واقعہ آپ اس سے واقف ہیں، یہ جس طرح سے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فیک نیوز دنیا کے اندر اس کا پرچار کر رہا ہے، تو لہٰذا پاکستانیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کی فکر کرو کہ فیک نیوز چاہے اندر سے نکلے، یہ غیبت ہے، چاہے اندر سے نکلے، اس پر احتیاط کرو۔ اور صحیح قرآن کی آیات موجود ہیں کہ صحیح راستہ، اس کی تصدیق کر لو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قوموں کے اعتبار سے میری خواہش یہ ہے کہ پاکستانی قوم صف اول پر پہنچے، تو اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کرنے کے مستقبل کے راستے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں افغانستان کے حوالے سے اپنی گفتگو اختتام پر لاتے ہوئے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کا آج کل ایک ہیجانی کیفیت ہے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ امن قائم ہوگا، اور میں ایک بہت بڑی درخواست کرتا ہوں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ، اور وہ درخواست یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے امن لائیں۔ ابھی یہاں قرآن کی ایک سورت کی تلاوت ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تم کو جوڑا، آپس میں محبت پیدا کی، تم کو بھائی بھائی بنایا۔ میرے افغانی بھائی 40-50 سال سے مستقل آزمائش میں ہیں، لاکھوں افراد شہید ہوئے، پناہ گزین ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے وہ راستہ ملتا ہے جس کی بنیاد پر افغانستان میں امن جلدی آ سکتا ہے۔ نیلسن مینڈیلا نے ساؤتھ افریقہ کے اندر قوم کو جوڑا، اور ہماری نظیر اسلام کی تو اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ افغانستان میں امن ہوگا۔ پاکستان نے افغانستان کے بعد جنگ کی سب سے بڑی قیمت ادا کی افغانستان کے اندر۔ پاکستان اگر افغانستان میں امن ہو جائے گا تو سب سے زیادہ بھلا میرے افغان بھائیوں کا ہوگا، مگر پاکستان کا بھلا پھر وہ دوسرا ملک ہوگا جس کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں اپنے اسلامی ممالک، اپنے بھائیوں کی ترکی، سعودی عرب، چین اور چین پاکستان راہداری کے اعتبار سے جو پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، میں سب کا مشکور ہوں۔ مگر آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس راستے پر گامزن ہیں، آپ ایک ابھرتی ہوئی قوم ہیں، آپ ایک دنیا کی طاقتور قوم بننے جا رہے ہیں، یہ بات اپنے دل سے نہیں نکالنا۔ آپ کا ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے، آپ کی محنتوں کے ساتھ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کے راستے پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ آپ کا مستقبل بہت روشن ہے، آپ کا مستقبل انوکھا مستقبل ہے۔ ریاست مدینہ کا خواب اگر آپ اس کی طرف چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ تیری عظمت، تیری آبرو کے لیے اپنا تن